الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وإلا فعليكم بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے درود شریف پڑھنا ہے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن عزیز کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک دو مبارک حدیث کا سہارا لیا ہے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے. بزرگان محترم، میں آج جس مکان پر حاضر ہوا ہوں اس مکان پر 2-4 دن کے بعد نکاح کی مبارک مجلس یا شادی خانہ آبانی کی مبارک مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے. اس مبارک سلسلے پر آج کی یہاں حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالی شانہ ہم مسلمانوں کو نکاح والی جو نبیوں کی سنت ہے اور اس سنت پر آ کر شیطان والی راہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح حضرت حوا علیہ السلام سے فرمایا. ان دونوں کو ایک چوک پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتار دیا اور دنیا میں آ کر ان کے اولاد کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوا اور ان سے اولادیں ہوئی. پھر یہ نکاح کا سلسلہ ہر زمانے میں چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ چلا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اولاد اور نسل انسانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ
سید الانبیاء اور سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اور پھر آپ کی امت محمدیہ میں یہ توالد اور تناسل کا سلسلہ چلا، اور مسلمانوں آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ نکاح کی برکت سے میں اور آپ جو کسی کی ماں باپ کی حلال اولاد ہے، یہ نکاح کے ذریعے سے وجود میں آئے۔ اللہ تعالی شانہ نے اس کارخانے عالم میں دو سلسلے قائم کیے ہیں، ایک خیر اور شر کا، اچھے اور برے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، تو ان کے زمانے میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون کھڑا ہوا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور شیطان لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا سلسلہ قائم فرمایا، تو اس کے مقابلے میں شیطان کو بھی پیدا فرمایا۔ فرشتے ایمان والوں کو اور انسانوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں۔ کبھی بھی ہمارے دل میں بھلائی کا خیال آتا ہے تو وہ فرشتوں کی طرف سے آتا ہے، اور برائی کا خیال آتا ہے تو شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ تو ادھر فرشتوں کو پیدا فرمایا تو ادھر شیطان کو پیدا فرمایا، ادھر نبیوں کو پیدا فرمایا تو ادھر فرعونوں کو پیدا فرمایا۔ اس لیے اس کے اثرات انسان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ انسان اچھے کام کرتا ہے تو سمجھو فرشتوں کی طرف سے اشارہ ملا، اور برا کام کرتا ہے تو سمجھو کہ شیطان اس کو برائی کی طرف آمدہ کرتا ہے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل میں رکھا ہے۔ آپ ادھر نکاح کا معاملہ دیکھو، ایک نبیوں کی مبارک سنت ہے جو حلال راستہ، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک برائی کا راستہ رکھا ہے جو حرام کا راستہ ہے، جسے قرآن میں زنا کاری سے تعبیر کیا گیا۔ نکاح مسلمانوں سارے نبیوں کی سنت۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تاجدار مدینہ سبز گنبد کے مکین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے نکاح فرمایا۔ مسلمانوں صرف دو نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کی۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، یاد رکھو قرآن پاک میں ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عورت سے دور رکھا تھا، ان کی تقدیر میں لکھا ہی نہیں تھا۔ قرآن پاک میں اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا وَكَانَ تَقِيًّا، ہم نے ان کو عورت سے دور رکھا تھا۔ اور دوسرے ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور عیسائیوں کا غلط عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ قرآن پاک میں صاف آیات نازل ہوئی وما صلبوہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے صلیب پر نہیں چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے پہلے ہم ان کو دماسکس کی جامع مسجد کے پورب کے مینارے پر فرشتوں کے پر پہ اتارے۔ یہ دماسکس کہاں آیا؟ ملک شام میں، جس کو آج کل سیریا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آمین کہو، سیریا میں بھی امن کی حالت پیدا فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دماسکس کی جامع اموی پر
پورب کے مینارے پر اتارے جائیں گے اور وہاں سے وہ فرشتے ان کو مکے شریف لے جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ان کی وہاں راہ دیکھتے ہوں گے۔ دونوں مل کر اسرائیل جائیں گے اور وہاں کانے دجال کو ختم کریں گے۔ اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ہے، اور اب مسلمانوں وہ گنتی بہت قریب آ چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں پر سے اترے۔ وہ بات کے اخیر میں آپ کو اشارتاً بتلاؤں گا، ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ مجھے صرف آپ حضرات کو یہ بتلانا ہے کہ ادھر نکاح کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کو بنا کر اتارا تو اس کے مقابلے میں زنا کاری رکھی، اور انسان کو دنیا میں آزاد چھوڑا کہ تجھے چاہے تو نبیوں والے راستے پر آ، تجھے چاہے تو شیطان والے راستے آ۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ مرد تیرے لیے اللہ نے تیری بیویوں کو پیدا فرمایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو اور گناہ کی راستے کی طرف نہ جاؤ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نکاح کے ذریعے تمہارے درمیان ہم نے الفت اور محبت اتاری کہ تمہارے نکاح ہوں گے تو جس لڑکی سے اب نکاح ہوں گے یا لڑکی سے لڑکی کے نکاح لڑکے سے ہوں گے، ان کے جتنے رشتہ دار ہیں ایک نکاح کی مبارک مجلس کے طفیل اللہ ہزاروں خاندانوں میں محبت پیدا کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں، اور نکاح کے ذریعے سے نئی نسل تیار ہوگی۔ اب یہ دونوں دلہا دلہن ماں باپ بنیں گے، پھر اللہ جانے قیامت تک کتنی نسل تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے مسلمانوں نکاح والے نبیوں کے مبارک سلسلے کو جاری کرو، شیطان والے راستوں کو بند کرو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نصیحت کر رہا ہے، فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا۔ فرمایا ایمان والو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مسلمانوں قرآن تو بہت اونچی بات کرتا ہے، قرآن میں کسی جگہ بھی الفاظ استعمال نہیں کیے کہ زنا مت کرو زنا مت کرو۔ ارے اللہ تعالیٰ فرما رہے اس سے بھی اونچی بات بتلائی، زنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، وہ بہت گندی چیز ہے، وساء سبیلا، اللہ تعالیٰ خود اس سے نفرت کرتے ہیں، اپنے بندوں کے دلوں میں بھی اس کی نفرت اتاری، اور اگر زنا سے اولاد ہو گئی تو خصوص مرد اور عورت بھی اس بچے کو اپنا کے لے کے تیار نہیں۔ آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہیں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں حرام راستے سے تو لوگ سول ہاسپٹلوں میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی لوگوں کے دلوں میں بھی اتاری۔ فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، وہ بہت برا راستہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا عذاب بتلایا، يضاعف له العذاب
له العذاب يوم القيامة۔ مسلمانوں دھیان دو اور پھر سوچو کہ قرآن پاک میں اتنی سخت سزا کہیں بتلائی گئی ہے؟ فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت والے دن ان کا عذاب ڈبل کیا جائے گا جو زنا کاریاں کرتے ہیں۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اور انہیں لمبی مدت تک جہنم کی آگ میں ذلیل کیا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے انہیں ذلیل کیا جائے گا۔ آمین کہو گے؟ اللہ اس راستے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ دھیان دو کیا فرما رہے کہ مسلمانوں کبھی اگر بھول ہو گئی جوانی میں، فرمایا وہی لوگ اللہ کے عذاب سے بچ پائیں گے۔ الا من تاب، جوانی میں توبہ کر لے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کر لی وآمن، دھیان دو مسلمانوں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، اور دوبارہ کلمہ پڑھا وآمن۔ اس لیے بعض علماء بہت سخت ہیں کہ زنا کرنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ دوبارہ وہ کلمہ پڑھے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، میری طرف دھیان دو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے وآمن، اور کلمہ پڑھے تو بس۔ دیکھو قرآن شرط لگاتا ہے کہ زنا کرنے کے بعد آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور موت تک نیک اعمال کرتا رہے۔ اللہ نے دو شرطیں لگائی ہے تو اس کی زنا کی توبہ قبول ہوگی، دوبارہ کلمہ پڑھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان مرد یا عورت زنا کاری کے لیے سطر کھولنے کا ارادہ کرتے ہیں، حدیث میں کھولنے کا ذکر نہیں، ارادہ کرتے ہیں سطر کھولنے کا، فرمایا اسی سیکنڈ سے اللہ ان دونوں کے دل سے ایمان کو نکال لے گا۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے مسلمان، پوری امت کے علماء کا اس پر اتفاق۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں نے بھی شادی جیسی نکاح والی سنت کو مشکل کر دیا اور زنا کاریوں کو لوگوں نے آسان کر دیا، حالانکہ شادی کو آسان کر دینا چاہیے، اور لوگوں نے رسم و رواج سے آج شادیوں کو کتنا مشکل ترین کر دیا۔ کوئی بیچارہ غریب آدمی شادی کرنا چاہے اس کے لیے آج کتنی پریشانیاں، سماج میں نت نئے رواجات کھول دیے جس کو اللہ اور نبی سے کوئی واسطہ ہے۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، آگے فرمایا فأولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے کلمہ دوبارہ پڑھو اور موت تک نیک اعمال پر جمع اور اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جاؤ تو بے شک اللہ تمہارے اس گناہ کو بھی معاف کر دے۔ مسلمانوں میں کہتا ہوں ہم لوگ بالکل آخری زمانے کے مسلمان، یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہر مسلمان مرد کو اور عورت کو ہر وقت توبہ کے ساتھ رہنا چاہیے، چلتے پھرتے استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بہت لمبا چوڑا بیان توبہ کا نازل فرمایا قرآن پاک میں اللہ فرما رہے توبہ اس کا نام نہیں ہے کہ تم موت تک گناہ کرتے رہو اور جب مرنے کا وقت آ جائے تو اللہ کو یہ کہو کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ قرآن میں پوری آیت نازل فرمائے
فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ اس کا نام نہیں ہے کہ موت تک گناہ کرتے رہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا جب وقت آ گئے، اب گناہ کرتا رہا، اب دیکھ رہا ہے کہ اللہ مرنے کا وقت آ گیا، تو اللہ سے کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اللہ فرما رہے اس کا نام، زور سے بولو بھائی، توبہ. قرآن میں لیست التوبہ، توبہ اس کا نام نہیں. تو توبہ کس کو کہا جائے گا؟ تو دوسری آیت میں بیان فرمایا انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، توبہ اس کا نام ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب. فرمایا گناہ ہو گیا بھولے سے، جہالت. دیکھو قرآن کہتا ہے بھولے سے ہو گیا، جہالت سے ہو گیا، مگر جب علم آ گیا ثم يتوبون من قریب، قریب کا لفظ ہے کافر فوراً توبہ کر لی، گناہ کرنے کے بعد قریب زمانے میں توبہ کر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انما التوبہ، اسی کا نام توبہ. گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس پیدا ہو آدمی میں اور فوراً توبہ کرے. مسلمانوں یہ افسوس ہو کہ اللہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہ کو معاف کرنا. احساس پیدا ہو کہ بے شک میں نے یہ گناہ کیا. توبہ اس کا نام نہیں کہ گناہ کا احساس بھی نہ، احساس ہو جائے، فیلنگ ہو جائے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، یہی توبہ. اگر آپ نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ نہ بھی پڑھی مگر دل میں افسوس ہوا کہ اللہ میں نے گناہ کیا، صلاۃ التوبہ پڑھ لو، یہ تو بہت اونچا مقام ہے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. مگر آج کل کی طرح نہیں کہ رات کو گناہ کرتے ہیں لوگ اور صبح میں دوستوں کو جا کر بیان کرتے ہیں کہ آج تو فلاں عورت سے ملاقات ہوئی، آج تو فلاں سے ملاقات ہوئی. نعوذ باللہ مسلمانوں، شرم آنے کی بات. ایک صحابی تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمانے لگے، ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے مسلمانوں، ابھی جڑیں ایمان کی مضبوط نہیں ہوئی، کفر اور شرک کی طرف سے ایمان کی طرف آئے تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے جو کہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ مجھے زنا کاری کی اجازت دے دیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام تھا، ایمان تھا، اس کا حال دیکھو. اور آج ہمارے پاس اسلام اور ایمان کیسا ہے وہ ذرا دیکھو. مسلمانوں، گناہ کرنے والے کو حقیر سمجھنے کا مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں. نصیحت کرنے کا حکم ہے. آج کل لوگ اس ٹوہ میں ہیں کہ فلاں شخص نے یہ بڑا گناہ کیا ہے کہ نہیں. لوگ اس کی جانچ میں رہتے ہیں، پڑتال میں رہتے ہیں، اور وقت آ جائے تو اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر. سامنے چل کر زنا کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے اتنا کام آسان کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے سمجھایا اور فرمایا بھائی آپ کے گھر میں ماں ہے؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول. آپ کی خالہ ہے؟ کہا جی ہاں ہے. آپ کی بہن ہے؟ کہا جی ہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے سمجھایا. انداز بیان تو دیکھو مسلمانوں. فرمایا اللہ کے رسول سب عورتیں ہیں گھروں میں. فرمایا اگر میں کسی آدمی کو کہوں
اور وہ تمہاری گھر کی عورتوں سے وہی معاملہ کرے جو تم کسی کی ماں بہن کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، تو بتاؤ تم پسند کرو گے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کبھی نہیں پسند کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اب بتلاؤ، جب تم اپنے گھر والیوں کے ساتھ، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ کسی اور مرد کو اس کام کے لیے پسند نہیں کر سکتے، تو تم کسی اور کی ماں بہن کے ساتھ اس کام کو کیسے پسند کر سکتے؟ انہوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول آپ کے سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے، آج سے ہی میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اس برے خیال کو بھی میں اپنے پاس بھڑکنے نہیں دوں گا۔ ہم لوگوں کے گناہ کی توہ میں تو رہتے ہیں، مگر بعض مرتبہ گناہ نہیں ہوتا ہے اور سیدھی ان پر تہمت جاتی ہے۔ اور مسلمانوں، تہمت لگانے کی سزا بہت خطرناک ہے، جہنم کی آگ۔ اس کو بہتان عظیم کہا قرآن ہے کہ جو چیز اور جو گناہ اس شخص میں نہیں ہے اور آپ اس پر کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو میں نے دیکھا ہے یا فلاں شخص کے بات سنی ہے۔ جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی سے سنا بغیر تحقیق کے لوگوں میں نقل کرے یہ آدمی سب سے جھوٹا۔ قرآن پاک میں اللہ نے مسلمانوں کو مسئلے کی تحقیق کا حکم فرمایا جب تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر آدمی خبر لے کر آئے، وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مسلمانوں کوئی فاسق و فاجر آدمی آپ کے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تلاش کرو، حقیقت کے اندر پہنچو، تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بہتان کے بڑے گناہ میں شامل ہو جاؤ۔ اور کہا بعد میں تم کو پچھتانا پڑے، ایسا موقع نہ ہے۔ مسلمانوں، سرما دانی میں سرمے کی سلائی جس طرح جاتی ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس طرح بھی کسی مرد کو اور عورت کو گناہ کرتے دیکھو تو بھی چھپانے کا حکم ہے۔ اللہ کے بندو، اس عیب کو کھولنے کا حکم نہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ لوگ بھی اس حدیث کو اپنے دل میں اتارو، اور اگر ماں بہنوں تک میری آواز جاری تو یہ حدیث ماں بہنیں بھی دل میں اتارو۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں کہا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اگر تم دنیا میں کسی کا ایک عیب چھپاؤ گے، کسی کا ایک عیب چھپاؤ گے، اللہ تمہارے 70 یعنی 70 عیب کو قیامت کے دن چھپائے، جس کو اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ آج مسلمانوں، ہمارے سماج میں گناہوں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں کہ جو آدمی گنہگار نہیں ان کو گنہگار ثابت کر دیں۔ اور اگر کسی مسلمان کا عیب کھولا تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ بہرحال مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، اس گناہ کے بعد ایسی توبہ ہونی چاہیے کہ دوبارہ آدمی کلمے کی تجدید کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ مسلمانوں چلتے پھر کے تم کلمہ شریف پڑھا کرو۔ فرمایا جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، فرمایا جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، تم اپنے ایمان کو نیا بنایا کرو لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حدیث یاد دلا دی تو ذرا پیچھے والوں، بیچ والوں، اوٹے پر بیٹھنے والوں، دائیں بائیں بیٹھنے والوں، آگے اور پیچھے بیٹھنے والوں اور میرے سامنے بیٹھنے والوں، سب مل کر ذرا سست بیٹھ جاؤ، ذرا 2 منٹ اللہ کی یاد تازہ کر لے۔
یہ حدیث آ گئی اس لیے میں ہمیشہ جو ہے اس سنت پر عمل کرا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اگر پچھلی سیکنڈ میں کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اگر تم یہ کلمہ پڑھو گے تو اللہ تمہیں دوبارہ نئے ایمان میں داخل کر دے گا. سب میرے ساتھ پڑھو اور جب میں ہاتھ کر دوں تو بند کر دیں گے. سب مل کر پڑھو لا زور سے. ہاں بھائی مجھے بیچ میں کہنا نہ پڑے اللہ کے واسطے. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو پوری طاقت سے پڑھو. فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ابھی اور زور سے مجھے کہلواؤ گے؟ عقل مند کو اشارہ کافی ہے، ذرا زور سے پڑھو. اللہ کے نام کو یاد کرنا ہے، زور سے پڑھو. لا الہ الا اللہ 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله. بڑو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بڑے گناہ کے بعد تجدید ایمان کی ضرورت ہے. دوبارہ کلمہ پڑھیے. اس کے بعد دوسری شرط لگائی، موت تک نیک اعمال پر جمے رہو تو اللہ تمہاری اس گناہ کو معاف کر دے گا. اور آج ہم نے توبہ کو اتنا حقیر سمجھ رکھا ہے کہ لوگ توبہ جیسی اتنی عظیم الشان نیکی کو ہی بھول گئے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو سچی اور پکی توبہ کر لو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. قریب ہے تمہارا پروردگار تمہیں معاف کر دے اس توبہ کی برکت سے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے سے نہریں جائیں. قرآن کہتا ہے جو توبہ کر لے گا اس توبہ کی برکت سے ہم تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے اور جنت میں داخل کر لیں گے. معلوم ہوا مسلمانوں، زندگی بھر کے اعمال سے بھی زیادہ بھاری بھرکم اگر کسی عمل میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، بولو زور سے بے شک تو توبہ میں رکھی ہے. بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث سناؤ. ایسی زبردست حدیث ہے مسلمانوں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے. دھیان سے سنو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کو سمجھا رہے ہیں. کہ مسلمانوں تم توبہ کو حقیر سمجھتے ہو. تمہیں خبر نہیں کہ تم 2 آنسو بہاتے ہو یا دل میں افسوس کرتے ہو گناہ کرنے کے بعد تو تمہارا مالک تم سے کتنا راضی ہو کہ میرا بندہ یہ کہتا ہے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان نماز کی آخری دعا بھی پڑھتا رہے تو فرمایا وہ اللہ کے پورے عرش کو ہلا دے. حدیث میں ہے اللہ کا پورا عرش ہل جاتا. فرمایا تعیش عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور اللہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں. لا یغفر الذنوب الا انت. دھیان سے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ لا یغفر الذنوب الا انت پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو کہتے ہیں میرے فرشتوں
تم گواہ رہو یہ میرا بندہ یوں کہتا ہے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. اے فرشتوں تم گواہ رہو, اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اس بندے اور بندی کی بخشش کر دی. تو جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں, آئے ہائے اللہ کیا ان کا کتنا اونچا مقام. ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک, اے اللہ میری پوری طرح مغفرت کر دے, وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما, انک انت الغفور الرحیم, اے اللہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ بھی توبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کی حقیقت کو آشکارا کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ لَاللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ, فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالی شانو اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. کس طرح خوش ہوتے ہیں ذرا دھیان سے سنو, ایک مثال سے سمجھا مسلمانوں, طبیعت میں انبساط پیدا ہو جائے, دل و دماغ کو فرحت مل جائے, ایسی مثال سے سمجھایا ہے توبہ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے, ہماری ماں بہنیں بھی سنیں ذرا اس حدیث کو, جس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا. فرمایا اللہ افرح بتوبۃ عبدہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. کس سے؟ فرمایا کہ انسان اپنی 4 ویلر گاڑی لے کر گیا, حدیث میں سواری کا ذکر ہے, آج کل کی سواری 2 ویلر ہے 4 ویلر ہے. فرمایا انسان اپنی سواری لے کر نکلا, سفر میں گیا, جنگل سے گزرتا ہوا ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے نکلا. جب شام ہو گئی تو گاڑی چلاتے چلاتے تھک گیا. جب تھک گیا لگا ایسا کہ اب نیند آ رہی ہے, تو گاڑی کو لاک کر کے جھاڑ کے نیچے سو گیا. آدمی کو گاڑی چلاتے نیند آنے کا خطرہ ہونا, اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النوم اخو الموت, نیند انسان کی موت کا دوسرا بھائی ہے. بھائی زور سے بولو نا, موت کا دوسرا آدمی کو گلاٹ کھلا کر. میرے ایک بہت عزیز دوست تھے سورت میں, عبد الرحمان, میمن برادری سے ان کا تعلق, بہت نیک لڑکا تھا. دونوں بھائی اپنی فیملی کو لے کر بمبئی شاپنگ کے لیے گئے تھے. مجھے کئی مرتبہ وہ ترکے سر چھوڑنے آتا تھا. راستے میں تو عشاء کی نماز پڑھی سب نے مل کر. بمبئی سے واپس آ رہے تھے, دونوں بھائی شاپنگ کر کے اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے تھے. عبد الرحمان نے پیچھے جو چھوٹا بھائی تھا اس کو فون کیا, یار مجھے نیند آ رہی, تو کہا چلو اگلے اس پر آپ گاڑی سائڈ پہ لگا دو, اپنے سو جاتے. مگر وہ جگہ نہیں آئی, بھی بس آنے کی تیاری تھی وہ ہوٹل, اور مسلمان میں پول جا رہا تھا. 20 فیٹ سے زیادہ نیچے کی کھائی تھی, گاڑی اندر چلی گئی. چھوٹا بچہ بھی شہید ہو گیا, بھائی عبد الرحمان بھی شہید ہو گئے, بیوی اور ایک بیٹی یا بیٹا بچ گیا. بہت نیک لڑکا تھا. مجھے صورت میں کہیں دیکھ لیا ہو تو میری گاڑی کو کہیں سے بھی آگے پیچھے چھوڑ دے اور کہیں گاڑی سامنے رکھ کر ملاقات کی. بہت شریف طبیعت تھی. آپ آمین کہو, اللہ اس کی قبر کو نور سے بھرپور فرما. نیند جو ہے نا مسلمانوں, جب آنی شروع ہو جائے تو آدمی سائڈ کو اسی سیکنڈ میں گاڑی لگا. شیطان آپ کو بہکائے گا, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مومن گمراہ ہو, اس سے زیادہ وہ چاہتا ہے کہ مومن کی موت آ جائے تاکہ دنیا سے نیکیاں ختم ہو جائے. حدیث پاک میں ہے مومن کی موت سے جتنا شیطان خوش ہوتا ہے کسی اور انسان کی موت سے خوش نہیں ہوتا. اس لیے آپ کو معلوم ہوگا حدیث صحیح میں ہے کہ مومن کی موت کے وقت شیطان آتا ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو ایمان سے محروم کر دے. دل سے آمین کہو, اللہ ہماری اور پوری امت کی موت کے وقت شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرما. بہرحال مسلمانوں, میں یہ عرض کر رہا تھا, آپ اعظم فرما رہے اس کو نیند آنے لگی تو گاڑی سائڈ پہ لگا لی اور جھاڑ کے نیچے سو گیا. پیٹ بھر کر نیند لے لی اس نے, آنکھ کھلی. حدیث پاک میں ہے بخاری شریف میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کو سمجھا رہے. آنکھ کھولی تو دیکھا کہ میری گاڑی کو کوئی چرا کے لے گیا.
گاڑی غائب وہاں سے. ڈھونڈتا رہا مسلمانوں، اتنا ڈھونڈا کہ دوبارہ تھک گیا، یہاں تک کہ نا امید ہو گیا کہ اب دوبارہ یہ گاڑی ملنے والی نہیں. اب اتنا تھکا دوبارہ ڈھونڈتے کہ دوبارہ اسی جھاڑ کے نیچے آ کے سو گیا. دوبارہ نیند لگ گئی. آگے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کو سمجھا رہے اور مسلمانوں کو ترغیب دلا رہے، شوق دلا رہے کہ اللہ کے بندو توبہ کے ساتھ دنیا سے جاؤ، توبہ کے بغیر مت رہو. کوئی خبر نہیں کب موت آ جائے اور توبہ کے بغیر رہ جاؤ گے، اس سے پہلے توبہ کی حقیقت کو سمجھ لو. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دوبارہ سو گیا اور نا امید ہو کر سویا ہے کہ اب یہ گاڑی ملنے والی نہیں ہے. جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اچانک دیکھتا ہے کہ میری گاڑی وہاں حاضر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ارے اس کی خوشی تو دیکھو. اللہ کے رسول فرما رہے اس کی خوشی تو دیکھو، مارے خوشی کے اللہ کا شکر کرنے جا رہا ہے. شکر کرنے کے بجائے ناشکری کے الفاظ، کافر ہو جائے ایسے الفاظ بول دی اس نے، اور مگر خوشی میں بول رہا ہے. سب مل کر بولو بھائی، جان بوجھ کر بولتا، اس آپے سے باہر ہو گیا، اس کو یہ بھان بھی نہیں رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں. اللہ کو یہ کہنے گیا ہے، اللہ تو کتنا اچھا مالک ہے میرا، اور میں تیرا عاجز بندہ ہوں. حدیث بخاری میں اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں. حدیث میں ہے مارے خوشی کے الٹا بول دیا، اللہ کو کہہ رہا ہے تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں. حضور فرمان اس بندے کو دیکھو، اس کی خوشی کو تو دیکھو، اس کو یہ بھی تمیز نہیں رہی کہ وہ کیا بول رہا ہے. ارے مسلمانوں بتلاؤ، اگر کوئی مسلمان ایک سیکنڈ کے لیے بھی جان بوجھ کر بولے، بولو زور سے، بے شک بولو، اسی سیکنڈ میں ایمان سے نکل جائے گا. نہیں نکل جائے گا. اللہ کو کوئی بندہ کہے تو، مگر حضور فرما رہے اللہ کو خبر ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہیں بول رہا ہے، وہ تو مارے خوشی کے اس کو جو نعمت ملی اس نعمت کے شکریہ میں وہ کہنے جا رہا ہے، اے اللہ تو میرا مالک میں تیرا بندہ، مگر الٹا بول دیا، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم اس کی خوشی کو دیکھو کہ مارے خوشی کے کیا سے کیا بول گیا. فرمایا وہ بندہ جتنا خوش نہیں ہے، اللہ، حضور فرما رہے اللہ کی قسم، اللہ تمہاری توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کتاب الدعوات کی حدیث ہے، فرمایا رب اجعلنی شکارا، اے اللہ تو مجھے تیرے بندوں میں سب سے زیادہ شکر کرنے والا بنا دے. آج مسلمانوں اتنی نعمتیں ملی اللہ تعالیٰ کی، اتنی نعمتیں، پھر بھی لوگ نہ شکریہ کرتے. اللہ کا فضل بولو، اللہ کا کرم بولو، مہربانی بولو، چلتے پھرتے الحمدللہ رب العالمین پڑھو، اور زبانی شکر کے ساتھ ساتھ دل کا شکر بھی شامل کرو. جب آدمی ان نعمتوں کو دھیان میں لے کر اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، تو مسلمانوں انسان خدا کے دریا میں نہاتا ہے، غسل کرتا ہے. یہ کتنی باریک گھڑی ہوتی ہے جب بندہ اللہ کا دل سے اور زبان سے شکر ادا کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں آپ کو معلوم ہے جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے باہر نیچے پھینکا تو اس نے کہا تھا، اے اللہ تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا، لا تجد اکثرہم شاکرین، تو تیرے بندوں میں سے زیادہ تر کو شکر کرنے والا نہیں پائے. تیرے بندوں کو ناشکرا بناؤں گا اور یہ کہوں گا کہ اپنی گھاڑی پسینے سے کمایا ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے دیا. اسے قرآن پاک میں صبارن کے ساتھ شاکرن آیا. بہرحال مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا نعمت کے ملنے پر شکر کا حکم ہے اور مصیبت کے آنے پر صبر کا حکم ہے. یہ دو ول کی گاڑی ہے، جس مسلمان نے مصیبت پر صبر کیا اور جس مسلمان نے نعمت پر شکر ادا کیا، سمجھو یہ سچا مسلمان. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، زنا کاری کی سزا قرآن پاک میں کفر اور شرک کے بعد سب سے خطرناک. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور اوپر کی آیت میں فرمایا یضاعف له العذاب،
ان کا عذاب، زیناکاروں کا عذاب ڈبل کیا جائے گا قیامت والے دن۔ کیوں؟ 2 عذاب کیوں دیا جائے گا؟ یہ تو ظلم کہلائے گا۔ سوال ہوتا نہیں مسلمانوں، اس لیے کہ آدمی زیناکاری میں 2 گناہ کرتا ہے۔ ایک حلال راستہ کھلا ہوا تھا، اس کو چھوڑ دیا، اس کا ایک گناہ، اور زیناکاری کے راستے کی طرف گیا، اس کا دوسرا گناہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یضاعف لہ العذاب فرمایا، یہ گناہ ایسا ہے جس کی ڈبل سزا ملے گی۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں شادی بھی کرو تو اللہ کے نبیوں کی سنت کے مطابق کرو۔ آج ہماری شادیاں کیا ہے؟ سب زیناکاریوں کے اڈے کھل رہے ہیں۔ مسلمان ہی نہیں سدھرتا تو دنیا کی دوسری قوموں کو ہم کیا سدھاریں؟ کاش، آمین کہو، اللہ آج میرے دل کی بات کو تمہارے دلوں میں اتار دے۔ مسلمانوں شادیاں ایسی ہو کہ کوئی بھی کام شادی میں سنت کے خلاف نہ ہو۔ آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دو تو بتلاؤ کہ دیکھو ہمارا منڈپ دیکھو، جس میں مردوں کا کھانا الگ ہے، عورتوں کا کھانا الگ ہے، ڈپارٹمنٹ ہی الگ۔ کوئی زیناکاری کا راستہ کھل ہی نہیں سکتا۔ رات دن ٹیلی ویژنوں پر عورتیں بیٹھتی ہیں، مرد بیٹھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں، وہ ننگی عورتوں کو دیکھتے ہیں، عورتیں ننگے مردوں کو دیکھتی ہیں۔ اب شادی کے پنڈال میں شہر کے، گاؤں کے، باہر کے نئے نئے ماڈل اور نئے نئے انسان ان کے سامنے آتے ہیں تو شیطان ان کو بہکاتا۔ بہکانے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مرد اور عورت کا جب پنڈال بنے تو دونوں کے بیچ میں ڈیوائیڈر رکھو، آپ ایک پردہ حائل کر دو۔ شادیوں میں لاکھوں اور کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے، مسلمانوں کیا تم عورت اور مرد کے بیچ میں ایک کپڑے کا پردہ نہیں رکھ سکتے؟ ایک کپڑے کا پردہ نہیں رکھ سکتے آپ؟ کتنے فتنے ہو رہے ہیں۔ اور اب یہ گاڑیوں کا زمانہ، شادیوں ہی سے لوگ عورتوں کو لے کر بھاگتے ہیں، وہیں سے راستے ملتے ہیں۔ شادیوں ہی میں ہر ایک کے پاس موبائل، نمبر لینا آسان، یہ موبائل کا زمانہ۔ لوگ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کتنے ماں باپ کو بڑے بڑے زخم لگے، تلوار سے زیادہ بڑے زخم اس موبائل کی وجہ سے ماں باپ کو لگے۔ اور اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کہ جب میل ملاپ آپس میں ایمان والوں میں پھر غیر مسلموں میں ہوتا ہے تو مسلم لڑکے اور مسلم لڑکیاں ایمان تک چھوڑ دیتی ہیں۔ آپ رات دن اخباروں میں کیا پڑھتے ہیں؟ ابھی ہمارے انکلیشور میں ایک سید گھرانے کی پورے بھروچ ضلع میں سائنس میں ٹاپ لیول پر آنے والی لڑکی، پورے بھروچ ضلع میں ایک غیر کے ساتھ شادی کر لی اور مسلمانوں بت پرستی کر رہی ہے۔ بے حساب سمجھایا اس لڑکی کو، مگر دکھ کہاں تھا مسلمانوں معلوم ہے؟ لوگ اپنی اولادوں کو انگلش میڈیم اور ہندی میڈیم کے نام پر دین پڑھاتے ہی نہیں، لہذا ان بچوں کو ایمان اور اسلام کی کوئی قدر ہی نہیں۔ آپ لوگوں میں بہت لوگوں نے کالج پڑھی ہے، یونیورسٹی تک پڑھی ہے، کتنے ویل ایجوکیٹڈ لوگ یہاں ہیں، مگر کئی 25 سال پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ کوئی لڑکا اور لڑکی بھاگ گیا؟ یہ سب ٹیلی ویژنوں پر بیٹھنے والی اولادیں، ان میں ننگی سیریلیں ایسی بتلائی جاتی ہے جس میں باقاعدہ یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کو پوچھے بغیر تم کس طرح بھاگو۔ مسلمانوں میں ہمیشہ کہتا ہوں، اللہ کی قسم اس شادی میں کبھی برکت نہیں ہوگی جس شادی میں ماں باپ کی رضامندی بھی ہوگی۔ ماں باپ کا دل ایک بار دکھے گا نا، مسلمانوں آسمانوں سے رحمتیں آنا بند ہو جائے گی۔ اسی لیے کسی اردو زبان کے شاعر نے کہا ہے، اے ضیا، شاعر کہتا ہے، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی جب یہ درخت کٹ جائے گا۔ جیسے درخت کٹنے پر سورج کی دھوپ ہم کو کاٹتی ہے، ماں باپ کے مرنے کے بعد ساری دنیا تمہیں کاٹتی رہے گی۔ اردو زبان کا ایک اور شاعر ہے، وہ غضب کرتا ہے، شاعر کہتا ہے بھائی بہنوں کا حصہ تقسیم ہو گیا تو شاعر کہتا ہے کسی کے حصے میں مکان آیا
تو کسی کے حصے میں دکان آئی، میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ اولادیں وہ کامیاب ہوگی مسلمانوں جو اولاد اپنے ہر نیک کام میں ماں باپ سے مشورہ لے۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، اگر زندگی میں توبہ نہیں ہے تو یاد رکھو آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ آج کل ہماری شادیاں زنا کاریوں کی دعوت دینے کے لیے ایک دروازہ کھل کر بیٹھی، مگر کوئی مسلمان اس کو سمجھتا نہیں، حتیٰ کہ شادیوں میں ڈی جے بجانا۔ آپ دیکھو مسلمان نوجوانوں کو، اور اتنے ناچتے ہیں۔ میں جانتا ہوں 95% مسلمان اس کام کو نہیں کرتے، 5% ایسے ہیں جو ڈی جے بجا کر لڑکے لڑکیاں مرد عورت مل کر ناچتے۔ نعوذ باللہ۔ آپ کے پاس ایمان ہے، یہ آپ کو زیبا دیتا ہے، آپ کو جنت میں ہر راحت ملنے والی۔ جو یہاں حرام ہے وہ سب تمہارے لیے وہاں جنت میں حلال کر دیا جائے گا، مگر مومن وہ ہوتا ہے سفید کپڑے کے مانند، اس پر جو ہے داغ بہت جلدی آ جاتا ہے۔ یہ دیجئے ہمارے کام ہے۔ ابھی بھروچ شہر میں مارا ماری ہوئی، کوئی مسلمان محلے میں ڈی جے بج رہے تھے، لڑکے لڑکیاں تال ملا کر ناچنے لگے۔ کسی کا بھائی آئے ہیرو ہونڈا پر، اس نے دیکھا کہ گھر پر میری بہن نہیں ہے، حالانکہ وہ جاہل تھا، مگر دیکھو اس کا ایمان دیکھو، اس نے دیکھا کہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ میری بہن ناچی، بہت مارا ماری ہوئی، لہو لہان ہو گئے لوگ۔ اور اس نے دیکھا کہ کس لڑکے کے ساتھ وہ ناچ کر رہی، اور کیس ہوا، اخباروں میں آیا۔ یہ مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ یہ شادیاں ہیں کہ ڈھونگ ڈھٹنگ ہے؟ آپ دنیا کی قوموں کو کیا سبق دو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کے ساتھ جا رہے ہیں، ڈھول تاشوں کی آواز آئی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کانوں میں انگلیاں ڈالو، یہ ایسا مرض ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ تھوڑا اور آگے چلے تو پوچھا، کہا دیکھو آواز آ رہی ہے؟ تو فرمایا جی اللہ کے رسول آ رہی۔ کہا انگلیاں کان میں ڈالو۔ پھر اور آگے چلے، فرمایا دیکھو انگلیاں نکالو، دیکھو آ رہی؟ فرمایا نہیں آ رہی۔ فرمایا اب نکالو۔ مسلمانوں، یہ کام مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ناچنا، ڈانس کرنا، ڈی جے بجانا، بینڈ باجے بجانا ہے، ور گھوڑے نکالنا، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے۔ آپ دنیا کی قوموں کو کیا سبق دو؟ ابھی ایک نیا لڑکا سورت شہر میں ہماری دین دنیا پڑھ کر ایمان لایا، ابھی پچھلے ہفتے کی بات۔ ایمان تقریباً لانے کو تو 1 مہینہ اوپر ہو گیا، مگر رجسٹریشن وغیرہ کراتے کراتے کافی وقت لگا۔ ابھی یہ پچھلے پیر کو ملنے آیا تھا۔ میں وہاں علاج کے لیے بیٹھتا ہوں، لوگ دوائیں لکھوانے کے لیے آتے ہیں، تو لڑکا مجھے ملنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ بالکل مینارہ مسجد جو بھاگل 4 رستے پر ہے، وہاں پر سے کوئی ورگھوڑا غیر مسلم کا جا رہا تھا۔ تو ادھر مرد تھے اس وارڈ میں، ادھر اس وارڈ میں عورتیں تھیں، سب نے کھڑکیوں میں سے جھانکنا شروع کیا۔ تو وہ لڑکا جو نیا نیا مسلمان تھا، اس نے آواز سن کر مسلمانوں ادھر کا منہ کر لیا، اور اس نے مجھے کہا مولانا ان مسلمانوں کو خبر نہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کے لیے اس کو حرام کر دیا۔ اور مسلمانوں، کروڑ پتی کا بیٹا ہے، کروڑ پتی کا لڑکا اتنا خوبصورت ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو داغ لگ جائے، مگر ایمان اندر سے آیا تو دیکھو وہ روڈ پر بینڈ باجے بج رہے اس کو ناپسند کر رہا، اور جو مسلمان ہے وہ کھڑکیوں میں سے اس کو دیکھ رہا اور لذت لے رہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ آج کا مسلمان وہ مسلمان ہے جس کو گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس ہی باقی۔ شاعر کہتا ہے وائے ناکامی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا۔ شاعر کہتا ہے یہ ایمان والوں کا قافلہ ہے، جا رہا تھا، شیطان نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔
شیطان نے کیا لوٹا؟ کہا اس میں سے یہ لوٹ لیا کہ ایک زمانے میں ایسے مسلمان تھے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے روتے تھے. کہا اب ان لوگوں کو رونے کی بات تو دور، شاعر کہتا ہے ان کے دلوں سے گناہ کا احساس بھی نکال دیا. یعنی گناہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے. شاعر کہتا ہے وائے ناکامی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس گناہ جاتا رہا. شاعر کہتا ہے اس قافلے کے دل سے گناہ کا احساس ہی نکل گیا. بہرحال مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا یہ شادی نہیں کہلائے گی جس میں ایک ہی منڈپ میں مردوں عورتوں کو کھلایا جائے. وہ شادی نہیں کہلائے گی جس میں ڈھول تاشے بجتے ہوں، بینڈ باجے بجتے ہوں، ڈی جے بجتے ہوں اور اس کے ساتھ تال ملا کر مسلم لڑکے اور لڑکیاں ناچتے ہوں. اس کو شادی نہیں کہا جائے گا. اس شادی میں کبھی برکت نہیں ہوگی جس میں ایسی فضول خرچیاں اور شریعت کے خلاف کام کیے جاتے ہوں. کبھی اللہ آپ کو توفیق دے تو بمبئی میں جاتا ہوں کبھی کبھی نکاح پڑھانے کے لیے، کلکتہ شہر میں. ابھی مجھے جولائی کو دعوت ملی ہے، 6 تاریخ جولائی کو میں جاؤں گا ایک نکاح پڑھانے کلکتہ. میں نے بہت منع کیا مگر وہ نہیں مانتے. میں نے اس لیے منع کیا کہ جولائی کے میرے شابان کے پروگرام ادھر بک ہو گئے، اب مجھے کسی کو منوانا پڑے گا. مسلمانوں، اتنے بڑے کروڑ پتی آدمی کی یہاں شادی ہے مگر اتنی سادگی کے ساتھ. آپ ان کے کلکتہ شہر کے بیچ میں ان کی بڑی بڑی عمارتیں دیکھو، آپ کی عقل حیران رہ جائے. مگر اتنی سادگی کے ساتھ کوئی چیز شریعت کے خلاف کام نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں. 10,000 سے زیادہ آدمی کو کھانا کھلاتے ہیں، 10,000. مگر مردوں کا وارڈ الگ اور دور ادھر عورتوں کا وارڈ، اور عورتوں کو کھلانے والی عورتیں ہی ہوتی وہاں، کوئی مرد حتیٰ کہ صاحب مکان بھی ادھر قدم بھی نہیں رکھتے. بھائی زور سے بولو نا، ایسی بھی سے شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ مگر آج ہمارا حال دیکھو، اس کو کوئی شادی کہے گا؟ دنیا کی قومیں آپ کو دیکھ کر کیا کہے گی؟ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارا دھرم اچھا ہے اس لیے مسلمان اس کی نقالی کر رہا. آپ اسلام کو بدنام کرنے والے بنیں گے. آپ سوچو ذرا، کیا یہ شادی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شادی کے موقع پر کتنا ڈرا رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلمانوں، نکاح کے موقع کی آیتیں آسمانوں سے نازل ہوئی. فرمایا مسلمانوں جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو. بھائی شادی کے موقع پر کیوں ڈرا رہے؟ اللہ تعالیٰ بتلا رہے کہ کہیں خوشی میں اور تم آپے سے باہر نہ نکل جاؤ، اس لیے تمہیں اللہ ڈرا رہا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور آگے موت کا ذکر چھیڑا. دیکھو نکاح کی آیتیں نازل ہو رہی ہے اور موت کا ذکر چھیڑا اور فرمایا اس بات کی کوشش کرو کہ تمہاری موت آئے تو اسلام پر آئے، اسلام سے ہٹ کر نہ آئے. بھائی نکاح کے موقع پر اسلام پر موت کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے خوشی میں اتنے باہر مت نکل جانا کہ تم شریعت کی حدوں کو بھی پار کر جاؤ اور ایمان سے باہر نکل جاؤ. تمہاری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تم کو ایمان پر موت دے. بہرحال مسلمانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے شادی سنت ہے اور نبیوں کی سنت ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد نکاح کا موقع دیا. آپ نے ولیمہ فرمایا، بکری اور روٹی، بکری کا گوشت اور آپ نے روٹی کھلائی. مگر آپ نے کبھی کچھ اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کیا. مگر مسلمانوں آج ہمارا جو معاملہ ہے، لڑکی کو دیکھنے جانے سے لے کر شادی تک، یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جائے، سب شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں. بعض لوگ فوٹو دیکھ کر لڑکی کو پسند کرتے ہیں، یہ بھی شریعت کے خلاف. آپ کو معلوم نہیں یہ کیس ہمارے سامنے آتے ہیں لوگوں کے.
بھائی آج کل تو ایسی خوبصورت مشینیں نکلی ہے کہ اندر تو کالا آدمی بھی سفید دکھتا ہے. اتنے خوبصورت کلر آ رہے ہیں کہ آدمی حیران رہ جائے. لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی تو کوئی ہیروئن نہیں. ابھی ایک کیس آیا تھا سورت اسٹیشن سے آگے ایک ریلوے اسٹیشن ہے, دونوں سگے ماموں فویزاد بھائی بہن. لڑکی 5 برس کی تھی تو کینیڈا گئی تھی, لڑکا یہی تھا, یہ بھی بہت مالدار. یہ کیس ہمارے سامنے آیا ہے. دیکھو ایک سنت چھوڑنے پر کتنا نقصان ہوا. اب سورت ریلوے اسٹیشن چھوڑو, بھروچ کی سائڈ جاؤ تو 2-3 اسٹیشن کے بعد ہی مسلمانوں کا بہت بڑا گاؤں آتا ہے. لڑکی کا فوٹو آیا ماموزاد بھائی کے پاس, اتنا خوبصورت لگے فوٹو مسلمانوں. نہیں, میں کہنے میں غلطی کر رہا ہوں, لڑکے کا فوٹو گیا لڑکی کے پاس اور وہ اتنا خوبصورت لگا اس کو کہ ایک لمحے میں اس نے اس کو پسند کر لیا اور نکاح پراکسی کے ذریعے فون پر ہو گئے. دیکھو یہ حدیث میں سنت کے خلاف پہلا کام ہوا. آمنے سامنے دیکھنے کا حکم ہے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, وہ اتنے شرمیلے تھے اور ہزاروں مرد میں ایسا کوئی ایک مرد نکلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم نے نکاح کر لیا؟ فرمایا اللہ کے رسول نکاح نہیں کیا. فرمایا نکاح کر لو, نبیوں کی سنت ہے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ جہاں کہو گے وہاں شادی کر لوں گا مگر میں لڑکی دیکھنے نہیں جاؤں گا. صحابی کا واقعہ کتابوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آپ کو ہم لڑکی نہیں دکھائیں گے ہم آپ کی شادی نہیں کرائیں گے. اور وہ اپنی ضد پر تھے کہ اللہ کے رسول مجھے بہت شرم آتی, میں جاؤں گا بھی تو نگاہ نہیں اٹھا پاؤں گا. تو جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات انہوں نے نہیں مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کا جب چاند نکلا تو بعض صحابہ کرام کو یہ کہا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک جھاڑ ہے, یہاں ان کو کھڑے رکھنا اور جس صاحب کی لڑکی ہمیں بتلانی ہے وہ چادر, دوسری سب لڑکیاں چادر اوڑھ کر آئیں گی اور وہ جس کو لڑکی کو ہمیں بتلانا ہے وہ چادر کھلے ہوئے رہے گی. اور آپ جب وہ لڑکی قریب آ جائیں اور 14ویں رات کا چاند ہوگا تو دیکھنا بہت آسان ہوگا. صحابہ سے فرمایا کہ ان کی مونڈی پکڑ کے ان کو کہہ دینا کہ یہ لڑکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 14ویں رات کی چاندنی میں لڑکی بتلائی اور وہ کہہ رہے میں دیکھنے نہیں جاؤں گا. فجر کی نماز میں تشریف لائے, فرمایا بھائی رات کو کیا قصہ ہوا؟ تو ہنسنے لگے, مسکرانے لگے. فرمایا اللہ کے رسول آپ نے تو دکھا دیا. فرمایا اب سوچ لو جو فیصلہ ہو ہمیں بتلانا. تو پھر انہوں نے سوچ کر بتلایا اللہ کے رسول مجھے پسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح فرمایا. وہ جو اسٹیشن والا قصہ سنا رہا تھا نا, وہ لڑکی اور لڑکے کو رشتہ داروں نے بہت سمجھایا. فوٹو پر لڑکی نے لڑکے کو پسند کر لیا تھا اور جب وہ لڑکا نکاح کر کے گیا نا, یہ ان کے گھر والوں کی زبان سنا رہا ہوں میں آپ کو, جب وہ کینیڈا ٹورنٹو ایئرپورٹ پر اترا اور لڑکی نے پہلی بار دیکھا وہ تو بہت خوش تھی کہ ہاں فوٹو میں تو ہیرو لگتا تھا, مگر مسلمانوں جب وہ سامنے آیا تو اس نے ایسا منہ چڑھایا جیسا باسی کڑھی پینے کے بعد ہوتا ہے. تو گھر والے سمجھ گئے کہ مسئلہ خراب ہو گیا. پھر انہوں نے بہت سمجھایا, نہیں مانی تو نہیں مانی. وہ مسلمانوں انڈیا لائے, انڈیا کے رشتہ داروں نے سمجھا. میں جس کمرے میں بیٹھ کر مطالعہ کرتا ہوں اپنے مکان میں, وہ میرا کمرہ الگ ہے, اس میں دونوں کو بٹھایا میاں بیوی کو, کیونکہ لڑکی اور لڑکے والے دونوں ہم کو پہچانتے تھے. گھر والے باہر نکل گئے کہ مولانا آپ پوچھو کیا بات ہے ان دونوں کے بیچ. تو لڑکی نے جو بات صاف کی وہ کہہ دی کہ فوٹو میں یہ اچھا دکھتا تھا, اگر میں نے کہا یہ تو تمہاری بھول ہے, تمہارے کہنا چاہیے تھا کہ بھائی فوٹو چیز میں نہیں پسند کرتی, ہم سامنے دیکھیں گے, انڈیا آئیں گے یا لڑکے کو ابھی ایسے ہی اتار دیتے ہیں بعد میں دیکھی جائے گی.
کہ بس معاملہ فنش کرو، میں کسی حال میں نہیں رہوں، بالآخر طلاق ہو گئی۔ راندر بھی لے گئے تھے بزرگوں کے پاس، بالکل نہیں مانے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ نکاح کی پہلی سیڑھی ہے، جب پہلی سیڑھی سنت کے خلاف ہوا تو دیکھ لو ہزاروں خاندانوں میں توڑ ہو گئی۔ بولے بھائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہزاروں خاندانوں میں۔ تو مسلمانوں، شادیوں کے بعد جو ڈھونگ اور دھتنگ کرو گے تو کیا اللہ آپ کو چھوڑے گا؟ آپ سوچ لو، اس شادی میں برکت ہوگی؟ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، توبہ کا زمانہ ہے۔ یہ ساری چیزیں مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ ارے کتنا ہی گنہگار مسلمان کیوں نہ ہو، آدمی یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے کلمہ شریف دیا، ایمان دیا ہے، شادیوں پر یہ ڈھونگ ڈھتنگ کرنا، ڈسکو ڈانس کرنا اور گھوڑے نکالنا، ڈی جے بجانا، یہ ہمارا کام نہیں۔ ایک ہی منڈپ میں کھانے بٹھانا، یہ ہمارا کام نہیں۔ آدمی اللہ کا ڈر پیدا کر، اور فضول خرچیاں، اتنی فضول خرچیاں کہ شاید مسلمانوں بعض چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور وہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ لوگ شادیوں میں کیا کیا فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، اللہ تعالی شانہ نے نکاح کو نبیوں کی سنت بتلایا، پہلی سیڑھی دیکھنا بتلایا۔ جب دونوں پسند کر لے تو اب نکاح کی مجلس منعقد کرنے کا حکم آیا۔ دونوں کے نکاح ہو گئے، دونوں کے نکاح ہونے کے بعد اب اللہ کا حکم ہے کہ یہ دونوں ہسبینڈ وائف ہو گئے۔ اب مرد کو عورت کا حق بتلایا اور عورت کو مرد کا حق بتلایا، ہسبینڈ کو وائف کا حق، وائف کو ہسبینڈ کا حق۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے سسرال والوں کو حکم دیا کہ آنے والی دلہن، تمہاری بیٹیوں کی جگہ خالی ہوئی تھی تو اللہ اس جگہ کو پر کر رہا ہے، گویا تمہاری بیٹی بن کر یہ دلہن آ رہی ہے، اس کو تانا مت دینا، اس سے غلطی ہو جائے تو تانا اور تشنیع مت کرنا، اپنی بیٹی سمجھ کر پیار اور محبت سے سمجھانا۔ اور ہسبینڈ وائف کے حق میں اللہ نے بتلایا، مرد کو کہا اگر تمہاری اس نئی آنے والی بیوی سے کچھ غلطیاں ہو جائے، کھانے پکانے میں، کپڑوں میں، بات چیت کرنے میں، تو فرمایا پیار و محبت سے، دین سے ان کو سمجھاؤ، مگر مارنے کی بات نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تضربوا ایماء اللہ، اللہ کی ان باندیوں کو مت مارو۔ حدیث میں منع کیا گیا، اللہ کی ان باندیوں کو مت مارو، اور مارنے کا حکم دیا تو مسلمانوں صرف ایک جگہ، جب عورت اپنے مرد کو چھوڑ کر غلط لائن پر چلی جائے، کسی دوسرے مرد سے ناجائز تعلق رکھے، اس میں بھی پہلی بنیاد پر مارنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ کہا پہلے دونوں خاندان والے جمع ہوں اور بیچ کا راستہ نکال کر اس کو سمجھایا، اس سے نہ سمجھے تو پھر مرد کو حکم دیا کہ تو اب اس سے بات چیت بند کر دے، اس سے نہ سمجھے تو اللہ نے حکم دیا کہ اس سے بستر الگ کر دے، اس سے نہ سمجھے تو پھر مارنے کا حکم دیا، اور مارنے میں بھی دو دو کڑی شرطیں لگائی۔ فرمایا چہرے پر مت مارنا، ایک خون نہ نکلے، نمبر دو ہڈی نہ ٹوٹے، یہ کڑی شرطیں لگائی حدیثوں میں۔ مسلمانوں مگر ذرا آپ غیروں کی تو بات چھوڑو، ایمان والوں کے سماج میں بعض گھروں میں جاؤ گے نا تو آپ کو انداز ہوگا کہ بعض لوگ تو ایسا مارتے ہیں جیسے جعفرآبادی بھینسوں کو مارتے ہیں، اور ذرہ برابر ہم نہیں کھاتے اللہ کے بندے کہ کل اٹھ کر اللہ کو اس کا جواب دینا۔ اکبر الہ آبادی نے اسی موقع سے بڑا زبردست شعر پڑھا ہے۔ اکبر کہتے ہیں کہ مسلمانوں آج تو تم اپنی بیویوں کو مار لو گے، مگر کل قیامت کے دن یہ عورت اللہ کے سامنے شوہر کھڑا ہوگا اور شکایت کرے گی
اور عورت شوہر سے کہے گی وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری، وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میں۔ یہ تو قیامت کا دن ہے، تو دنیا میں مارتا تھا، آج تو تجھے میری داستان سننی ہی پڑے گی۔ تو مرد کو حکم دیا کہ عورت کا حق سنبھالے، اور عورت کو حکم دیا اپنے شوہر کی عزت سنبھالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلہنوں کو حکم دیا اپنے آنے والے شوہر کے سامنے زبان درازی مت کرنا، زبان لمبی مت کرنا، صبر سے کام لینا، کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا، معافی کا تدارک کر لینا، مگر ایسا بول مت بولنا جس سے تمہارے شوہر کو غصہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو حکم دیا اگر میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی امت کی عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو عزت کا سجدہ کیا کرو، مگر مسلمانوں اس حدیث پر میرا حاشیہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان بیچاریوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت کے سجدے کا حکم نہیں دیا، یہ تو لوگ 24 گھنٹے ہی سجدے کرواتے رہے۔ چل کھانا اچھا نہیں پکا ہے سجدہ کر، نمک زیادہ کیا ہے سجدہ کر، شکر زیادہ ڈال دی ہے سجدہ کر، بیچاری کو سجدے سے ہی فرصت نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف عورت کو اپنے شوہر کی عزت بتلا رہے ہیں کہ سجدہ جائز ہوتا تو تیرے شوہر کے لیے ہوتا، مگر سجدہ شوہر کے لیے جائز نہیں تو زور سے بولو کسی اور کے لیے بھی جائز حرام بتلایا۔ یہ سجدہ اور ماتھا مسلمانوں اگر ٹک سکتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے، سب مل کر زور سے بولو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، مرد کو عورت کا حق بتلایا، عورت کو مرد کا حق بتلایا، تو مسلمانوں یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ کوئی بھی مسلمان زنا کے راستے کی طرف نہ جائے، اور ایک نہیں 2 3 4 بیویوں کے راستے کھلے رکھے مگر زنا کاری کی اجازت نہیں۔ مسلمانوں ایک نہیں 2 3 4 بیویاں چلے مگر سب مل کر زور سے بولو زنا کاری نہیں چلے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا کاری ہے، اور آج کل ہمارے گھروں میں جو ٹیلی ویژن ہے ان سب پر یہی پروگرامز آ رہے، یہی پروگرام رات دن یہی پروگرام۔ اس لیے اتوار کو دیکھو آپ، غیر مسلموں کو چھوڑو، بعض مسلم فیشنیبل گھرانوں کو دیکھو، ان کی لڑکیاں، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بھتیجیاں، ان کی بھانجیاں، ان کی نواسیوں کے ڈریس تو دیکھو آپ روڈ پر، آپ کو اندازہ نہیں لگے گا کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ ان اولادوں کو اگر آپ دین کی تعلیم نہیں دو گے، یہ کالج میں جائیں یونیورسٹی میں جائیں، یہ ایمان تک چھوڑ دیں۔ میں تو کھلے عام کہتا ہوں، تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا۔ مسلمانوں میں یہ سنیچر کو بڑودہ میں تھا، بڑودہ میں ریلوے اسٹیشن کے پیچھے بینا نگر تھا، بہت بڑا میدان مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، آپ لوگوں سے 3 گنا بڑا تھا میدان، سب ایجوکیٹڈ لوگ، ٹوٹل ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، لیکچررز، انگلش میڈیم کے ٹیچرز، خدا جانے کیا کیا، صحافی لوگ، ٹی وی پر کام کرنے والے، اخبار اور نیوز میں کام کرے، ٹوٹل ایجوکیٹڈ طبقہ بینا نگر میں۔ میں نے کہا تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا، لڑکیوں کو بھی تعلیم دو، مگر ایسی کالجز میں بھیجو جہاں صرف لڑکیوں کی تعلیم۔ میں نے خود پونا میں لڑکیوں کی الگ سے کالجز دیکھی، یونیورسٹیاں دیکھی جہاں ٹوٹلی لڑکیوں ہی کو پڑھایا جاتا ہے، مگر مسلمانوں کو عقل ہی نہیں، ان کو یہ تک عقل نہیں ہے کہ لڑکوں کے ساتھ پڑھانے سے کتنے نقصانات۔ اگر لڑکوں کے ساتھ پڑھانا فائدہ ہوتا کہ ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں جنہوں نے لڑکیوں کے مدرسے کھولے، تم نے ایک مدرسہ مجھے بتلا دو جس میں جوان لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر پڑھتی ہو، بھائی زور سے بولو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ عقل مند وہ لوگ ہیں، اور یہ سارے کالجز اور یونیورسٹی والے سب بیوقوف ہیں، ان کے پاس عقل نہیں۔ ابھی جمعیت علماء ہند کا اجلاس تھا احمد آباد میں، تقریباً 50 سے 60 ہزار مسلمان تھے،
سب منسٹر بیٹھے ہوئے تھے 50 کے ساتھ. میں نے ان کے منہ پر سنائی یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹیلی ویژن کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں نے کہا کیندر سرکار تک آپ یہ بات پہنچا دو کہ اگر ہندوستان کو خدا کے عذاب سے بچانا ہے تو تعلیم گاہیں الگ کر. تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا. ابھی ہمارے انکلیشور کی ایک لڑکی کو اس کا باپ ڈاکٹر بنا رہا ہے، خود ہی چھوڑنے جاتا ہے. اور بڑودہ میں ایسی یونیورسٹی ہے جس میں پڑھانے والی بھی عورتیں اور پڑھنے والی بھی لڑکیاں، کوئی ایک بھی لڑکا نہیں. مگر جن کو فکر ہے اپنی لڑکیوں کی پاک دامنی کی، وہی یہ بات کو سوچتا ہے. اور جس کو فکر نہیں ہے وہ آزاد چھوڑ دیتے. اب تو ایک نئی فیشن بنی ہے کہ لڑکے بھی خود تلاش کر لے اور لڑکیاں بھی تلاش کر رہے، پھر کہیں سے بھی چاہے کسی کو بھی چاہے اٹھا لا. پھر وہ اولادیں بگڑے گی نہیں تو اور کیا کریں. بہرحال مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ جب یہ ماحول پیدا ہوگا زنا کاریوں والا راستہ تو دنیا بھر میں زلزلے آئیں. میں اس دن مولانا عبد الکریم صاحب کے محلے میں آیا تھا، ان کے مکان کے قریب. کون سا محلہ تھا؟ کھاملہ واڑ. اس دن میں آپ کو کہہ کر گیا تھا کہ زنا کاریاں اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ 2-4 دن راہ دیکھنا، دیکھو کہیں نہ کہیں سے زلزلے اور دھرتی کم کی خبر آئے گی. کوئی اللہ کا سچا بندہ بیٹھا ہو تو بتلاؤ میں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. اس کے 2-3 دن کے بعد ایک ہی سیکنڈ میں دنیا بھر میں 23 ملکوں میں دھرتی کم ہوئے. 23 ملکوں میں. اور انڈونیشیا میں بے حساب نقصان ہوا، کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا، مکانات گرے، جو ہے املاک تباہ و برباد ہو گئی. یہ تو اللہ کا کرنا تھا کہ لوگ بچ گئے. 23 ملکوں میں. میں سن رہا ہوں سورت میں بیٹھ کر، کسی صاحب نے مجھے سنایا کہ مولانا آپ جو کہہ رہے تھے آج ہی 23 جگہ دھرتی کم ہوئی ایک ساتھ، پوری چینل پوری دنیا میں. اور اس کا مین مرکز سٹارٹ ہوا انڈونیشیا سے. 8 فیٹ زمین اندر چلی گئی انڈونیشیا میں. اس کے دوسرے دن خبر آئی کہ کچھ اور بھوج میں 4 دھرتی کم ہوئی. اور اسی دن شام کو بمبئی میں. اور کتنے فلمی سٹاروں کے مکانات میں ان کے برتن گر گئے، آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا. اور جوہو چوپاٹی سے لوگ بھاگم بھاگی. اتنا ڈینجر دھرتی کم تھا کہ جوہو پر جتنے دھندے غلط ہو رہے تھے سب چھوڑ کر بھاگ. اخبار میں تھا. سورت شہر میں وراچا روڈ پورا خالی ہو گیا. سورت میں جھٹکا ہے، پلسانہ میں آئے، آپ نے خود اخباروں میں دیکھا ہوگا. بعض لوگوں نے بھروچ میں محسوس کیا، نوساری میں محسوس کیا، بلساڑ میں محسوس کیا. یہ الارم بج رہے ہیں. اس لیے کہ مسلمانوں، لوگوں کو زنا کاریوں کے سوا نکاح کا راستہ دکھتا ہی نہیں. اور اتنی زنا کاریاں کہ نکاح والے مرد جن کے پاس حلال راستہ اور نکاح والی عورتیں جن کے پاس حلال مرد ہیں وہ بھی غلط راستوں کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی ان کو کہنے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کثرت الکذب، جب جھوٹ بہت عام ہو جائے، والخمر، اور جب شراب عام ہو جائے، والمیسر، اور جب جگار عام ہو جائے، والزنا، اور جب زنا کاریاں عام ہو جائے، فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور دھرتی کمب کی چینل قیامت تک چالو رہے. بمبئی اور کچھ بھوج میں آیا دوسرے دن. اور اسی دن کینیڈا سے ایک دوست کا فون آیا کہ مولانا میکسیکو میں بھی ابھی زلزلہ ہوا اور امریکہ میں 2 جگہ ہوا. جس دن انڈونیشیا میں ہوا اس کے دوسرے دن ادھر کچھ بھوج میں ہوا، ادھر میکسیکو اور امریکہ میں ہوا. اور پرسوں کے اخبار میں ہے واپس انڈونیشیا میں 6.6 کا زلزلہ ہوا. اور مسلمانوں یہ بات میں آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، 2007 سے کہہ رہا ہوں، 2007 سے، کہ پہلے 2 مہینے میں دھرتی کم آتا تھا. مسلمانوں قسم خدا کی اب تو روز کی خبریں ہو گئی. اور اگر 2-3 دن خالی گئے تو اتنا زور سے زلزلہ آتا ہے کہ دنیا بھر کو ہلا دیتا ہے. ہیٹی کے زلزلے کو بھول گئے؟ 2 سال پہلے ہوا ویسٹ انڈیز کے پاس. ہیٹی کا بادشاہ اپنے مکان کے 32 آدمی سمیت زمین میں غرق ہو گیا. وقت کا بادشاہ مر گیا زلزلے میں. اس سے تو سبق حاصل کرو. جب وہ وقت کے بادشاہ کو نہیں چھوڑتا ہے تو بولو زور سے بے شک مجھے اور آپ کو کیسے چھوڑے گا. اللہ کے واسطے نکاح والے راستے کی طرف آؤ، زنا کاری کے راستوں کو چھوڑو. بعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلوں کی قطار چالو ہو جائے.
اور آگے فرمایا وہ طوفان البحار، اس کے بعد سمندری طوفان شروع ہوں گے. ابھی دیکھو سونامی کا چیلنج آیا تھا. اور آگے فرمایا طلوع الشمس من مغربها، اور آخری نشانی ہوگی سورج پچھم سے نکلے گا. یہ آخری نشانی ہوگی. بہرحال مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں، یقین مانو مسلمانوں، روزانہ رات کو کوئی نہ کوئی کسی کو لے کر بھاگتا پھرتا آپ کو نظر آئے گا روڈوں. آپ کی آنکھیں اور دل گواہ دے دے گا کہ گناہ والے مرد اور گناہ والی عورتیں. اور بعض تو اتنی نالائکیاں کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ چیز غیروں میں بھی گھس گئی کہ زنا کاریاں کرنے کے لیے برقعے پہن کر لوگ باہر نکل رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ چیزیں غیروں میں آنے لگی تاکہ کوئی دیکھے. اور جن کو شرم آتی ہے کہ برقع نہیں پہن سکتے، انہوں نے دیکھا اب نئی سسٹم شروع کیے، موزے یہاں تک کے لمبے ہاتھ کے موزے نہیں، یہاں بھی سب بند، یہاں چشمہ اور کوئی چیز کھلی نہیں. ان لڑکیوں کو یا عورتوں کو کہو کہ ذرا پردہ پہنو تو ان کو گھبراہٹ ہوگی، اور گناہ کرتے وقت سب بند کر کے جاتے ہیں، اس وقت ان کو گھبراہٹ نہیں ہوتی. پالیوشن کے نام پر لوگ زنا کرنے جاتے ہیں اور کوئی ڈر نہیں اللہ کا کہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ شان ہو، مسلمانوں آمین کہو، اس کے خیال سے بھی ہماری حفاظت فرما. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ شان ہو نے مجھے اور آپ کو جو یہ موقع دیا ہے، یہ بہت گولڈن چانس ہے. اللہ کی قسم مسلمانوں، جس نے قیامت کی وہ بڑی نشانی کھول دی جس کو دھواں کہا جاتا ہے، گجراتی میں جواڑا مکھی کہا جاتا ہے. دیکھو آج کے اخبار میں ہے دوبارہ جواڑا مکھی نکلا اور بہت تیز نکل رہا. آج کے اخبار میں پڑھ لو آپ. 2010 اپریل میں انگلینڈ کے پاس آئس لینڈ میں نکلا جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا. پورا یورپ بند، پورا امریکہ کھنڈ بند، پورا فرانس بند کر دیا تھا. اللہ 60 لاکھ مسافر دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر پھنس گئے تھے. یہ 2010 کو تو دیری نہیں ہوئی، اپریل میں ہوا آئس لینڈ میں. پورا امریکہ بند. روزانہ یورپ میں 30,000 ایروپلین اوپر اڑتے تھے. قسم کھانے کے لیے ایک پلین اوپر نہیں چڑھا اور ایک پلین نیچے نہیں آیا. اتنا ڈینجر جواڑا مکھی اور مسلمانوں دھواں نکلا کہ اللہ کی پناہ. اور یہ جاہل مسلمان، ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں ذکر کیا کہ قیامت کی جب یہ نشانی کھل جائے تو ہم گننے چنی 2-3 باقی رہ جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ دھماکہ لائے گا جس کو قرآن میں بڑی قیامت کہا گیا، جس کے جواڑا مکھی اور دھوئیں کے بارے میں فرمایا یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب الیم. اللہ فرمانا دے انسانوں، جب تم دیکھو زمین سے دھواں نکلے اور آسمانوں کی طرف پھیل جائے اور لوگوں کو پکڑ لے. دیکھو لوگوں کو کیسا پکڑا، سارے فلائٹ بند، امریکہ جانے والی فلائٹیں بند. یورپ میں 30,000 فلائٹ صرف روزانہ اڑتے ہیں، 30,000. مسلمانوں قسم کھانے کے لیے ایک پلین اڑا نہیں، اور ایک دن نہیں 10 دن تک یہ حال رہا. سوچ لو، سب مل کر ایک بار زور سے بولو اپنے مالک کا نام، زور سے بولو یہ دھواں کس کی طرف سے نکلا. کیا اس کے بعد بھی آنکھ نہیں کھولنا؟ اب کیا خبر آئے گی سن لو، اب کیا خبر آئے گی وہ سن لو. تاریخ اور سال اللہ کو معلوم، مگر میں مسلمانوں کو 2007 سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اب قیامت کی بڑی نشانیوں میں داخل ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اور 2010 میں دھواں نکلا، اس کے بعد سے کہہ رہا ہوں کہ داخل ہو چکے ہیں. اور اب آپ کو انتظار کرنا کس کا؟ یا تو زمین سے جانور نکلنے کی خبر آئے گی اور وہ جانور انسانوں کی زبان میں لوگوں کو قیامت کی خبر دے گا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، علماء سمجھا رہے ہیں، دین کے داعی سمجھا رہے ہیں، تو بھی لوگ قیامت پر یقین نہیں کریں گے، تو ہم زمین سے جانور نکالیں گے اور جانور لوگوں کو قیامت کی خبر دے گا. تب جو ہے سمجھ جانا کہ اب دنیا ٹوٹنے کی تیاری. اب ذرا زور سے بولو، بے شک ہم جلدی سے دعا کرا لیں. جو دھواں نکالنے کی طاقت رکھتا ہے وہ زمین سے جانور نکالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے. یا تو یہ خبر نہ آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے ظاہر ہونے کی خبر آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئے اور امام مہدی کا ظہور ہوا اور دجال کو قتل کر دے گئے.
یا بڑی آگ لگے گی دنیا میں اور وہ آگ لوگوں کو میدان حشر میں ہانک جائے گی، یا یاجوج ماجوج کی خبر آئے گی. یہ گنی چنی 2-4 نشانیاں باقی رہ گئی ہے مسلمانوں. اب لگتا ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ شانو ایک ہی جھٹکے میں ساری کائنات کو ختم کر دے گا. 2 ویسل بجیں گے، پہلا ویسل بجتے ہی پوری دنیا ٹوٹ جائے گی، اور دوسرا ویسل بجے گا تو ساری دنیا کے لوگ قبروں سے 1 سیکنڈ میں بولو بے شک دوبارہ زندہ ہو جائے گے. 1 سیکنڈ میں، دوسرا سیکنڈ نہیں ہو جائے. اور پیدا کرنے والا ذرا زور سے بولو کون ہے؟ اللہ. جس نے پہلی بار جنم دیا ہے دوسرا جنم قیامت کے دن وہی دے گا، اس لیے کہ ان کو زندگی کا حساب لینا ہے. انہوں نے ایک مقصد کے خاطر دنیا میں بھیجا ہے کہ کون میرا حکم مانتا ہے اور کون حکم کو توڑتا ہے، اسی مقصد سے بھیجا ہے. اگر ہم ابھی بھی نہ سنبھلے تو مسلمانوں رونے کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی. بس اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ازمن و جملہ جہاں امین بات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرنے سے پہلے تمام مل کر، یہ جتنے دور دراز نظر آتے ہیں، سامنے نظر آتے ہیں، دائیں بائیں نظر آتے ہیں، اور ماں بہنیں جو نظر آتی ہے، سب مل کر زور سے، اتنا زور سے انشاءاللہ کہو کہ نوساری ضلع کی تاریخ میں کبھی آپ نے اتنا زور سے انشاءاللہ نہ کہا ہو. اتنا زور سے کہو، میں کہتا ہوں کہو کہ انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی زوردار تیاری کر کے جائیں گے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ازمن و جملہ جہاں امین بات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لے، دعا کر لے. ایک اعلان ہے، صابر بھائی بنگالی کی اماں کا انتقال ہو گیا، مرحومہ کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گناہگار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، اے اللہ دین کا کام کراتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. مولا تو کتنا رحیم و کریم ہے. جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن کوئی ناستک بھی پیدا ہوا ہوگا، کوئی مشرک اور یہودی بھی پیدا ہوا ہوگا. اے اللہ کوئی نصارہ میں سے بھی پیدا ہوا ہوگا، کوئی کتا، سور، بلی، مکھی، مچھر، اے اللہ سانپ اور بچھو بھی پیدا ہوئے ہوں گے. مولا تو چاہتا تو ان میں بھی پیدا کر سکتا تھا، مگر تو نے اتنی بڑی مہربانی کی کہ اللہ اس دن ہمیں اپنے ماں کے ایمان والی ماں کی کوکھ سے پیدا فرمایا. اے اللہ تو نے اتنا بڑا کرم کیا ہے تو ایک کرم اور کر لے. تیرے کرم کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم سب ایمان والوں کو اے اللہ شیطان جب ہمارا ایمان چھڑانے کی کوشش کرتا ہوگا، نفس ہم کو موت کے وقت بہکانے کی کوشش کرتا ہوگا، اے اللہ اس کڑے اور آڑے وقت میں تو ہم سب کو ایمان کی دولت سے محروم نہ فرما. اللہ موت کے وقت اسی ناپاک زبان پر تیرا پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما. الہ العالمین ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، آپ کی بڑی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی ہے. اے اللہ تو آسمان و زمینوں کا مالک ہے، سورج اور چاند کا مالک ہے،
ستاروں، دریاؤں، پہاڑوں کا مالک ہے، اس کی انگنت مخلوقات کا مالک ہے۔ اے اللہ، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جو تجھ سے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ذلیل ہو کے رہتا ہے۔ جس کو قبر میں جانا ہو وہ کس طرح تکبر کر سکتا ہے؟ مولا، باقی رہے گی تو صرف تیری ذات باقی رہے گی۔ ہم سب فنا ہونے والے لوگ ہیں۔ آج ہم یہاں موٹھوار محلے نوساری میں بیٹھے ہیں، مولا ایک دن لوگ ہماری باتیں کرتے ہوں گے کہ وہ تو مرحوم ہو گئے۔ مولا، ہماری لاش گھروں میں پڑی ہوگی اور لوگ مکان کے باہر بیٹھے ہوں گے اور لوگ آپس میں کہیں گے جب ہم زندہ تھے تو لوگ ہمارے نام سے پکارتے تھے اور جب ہم مر گئے تو لوگ کہیں گے کہ اس میت کو کب اٹھانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم پر میت کا نام آنے والا ہے اور بولنے والا خود بھی یہ نہیں سمجھتا کہ ایک دن مجھے بھی لوگ میت کہیں گے اور اے اللہ قبرستان چھوڑ دیں گے۔ الہ العالمین، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم نے قبر کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ مولا عظیم، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ قبر والوں کا عذاب تم کو بتلاتا نہیں ہے۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ قبر والوں کا عذاب تم کو بتلاتا نہیں ہے۔ اگر تم کو قبر والوں کی سزائیں اور عذاب وہ بتلا دے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے حفاظت فرما، قبر کی آگ سے اور سانپ بچھو سے حفاظت فرما۔ مولا، کوئی چھوٹا نہیں، چھوٹتا نہیں اور چھوٹے گا نہیں۔ ہر ایک کو قبر میں جانا ہے۔ ایک دن ہڈیاں چور چور ہو جائے گی اور اے اللہ جب قیامت آ جائے گی تو ایک ہی سیکنڈ میں قبروں سے کھڑا ہونا ہے۔ تو وہی ذات ہے جس نے پہلی بار ماں کے پیٹ میں جان ڈالی ہے، قبر کے پیٹ میں بھی قیامت کے دن تو ہی جان ڈالنے والا ہے۔ اے اللہ، دوبارہ زندہ ہونے پر سچا اور پکا یقین نصیب فرما دے۔ مولا، تو نے قرآن میں کتنی دلیلیں دی ہے۔ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ جو پہلی بار پیدا کر چکا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ اے اللہ، تجھے تو حساب و کتاب لینا ہے۔ اے اللہ، یہ دنیا والے، یہ حکومت والے لائٹ کا بل مانگتے ہیں، اے اللہ بجلیوں کا بل مانگتے ہیں، ٹیلی فون کا بل مانگتے ہیں، اے اللہ مکان کا ٹیکس، پانی کا ٹیکس، گیس کا ٹیکس، موبائل کا ٹیکس، اے اللہ لینڈ لائن کا ٹیکس، ہر ایک کو اپنا حساب مانگنے کا حق ہے۔ مولا، تو نے تو انسانوں کو پیدا کیا ہے، تجھے زندگی کے پورا حساب لینے کا حق ہے، اسی لیے تو سب کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اے اللہ، ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، ہماری گستاخیوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین، ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، وہ دن آنے سے پہلے تو ہماری مغفرت فرما دے تاکہ ہمیں کوئی پکڑ نہ ہو، کوئی دھکڑ نہ ہو۔ الہ العالمین، قبر میں لمبی مدت تک سونا ہے اور جب قیامت آئے گی تو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ آپ نے قرآن میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے ایک سیکنڈ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اے اللہ، بے شک تو ہی دوبارہ پیدا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، جنت الفردوس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو تیرا ڈر نصیب فرما، ان کو ٹیلی ویژن گھروں سے نکالنے کی توفیق عطا فرما، کم از کم انہیں گندے پروگراموں سے اور گندی سیریلوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، زنا کاریاں بہت پھیل رہی ہے، اے اللہ گانے بہت بج رہے ہیں، اے اللہ یہ سب زنا کاریوں کو دعوت دیتے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، اپنے فضل و کرم سے جھوٹ، شراب، جوا، زنا کاریاں، حرام روزیاں، اے اللہ بلیو فلمیں دیکھنا، ننگی سیریلیں اور فلمیں دیکھنے سے ہماری سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، قیامت کے دن اے اللہ 2 ٹائم انسانوں کے لیے بہت خراب ہوں گے۔ آپ نے قرآن میں فرمایا جب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو سب پریشان ہوں گے 2 معاملے کے لیے، جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے۔ آپ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہی جنت میں جا سکے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیاں کم ہوگی اور گناہ زیادہ ہوں گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اے اللہ، ہم سبھی مسلمان ایسے ہی ہیں۔ اے اللہ، تو اب بھی ہمیں زندگی میں اتنی زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے کہ نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے اور گناہ کا پلڑا خالی ہو جائے۔ الہ العالمین، آپ نے فرمایا من نقش
فقد ہلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ترازو میں اعمال تولے جاتے وقت یہ کہا جائے گا کہ تو سائڈ پہ کھڑا ہو جا، آج تیرا حساب ہونے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو برباد ہی ہو جائے گا۔ اے اللہ ترازو میں اعمال تولے جاتے وقت نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرما دے، اور اللہ اس سے زیادہ خطرناک معاملہ پل صراط، جس کے بارے میں اللہ آپ نے خود نے قسم کھائی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایک بھی بچنے والا نہیں ہے، اور اللہ آپ نے فرمایا تیرے رب نے قسم کھائی ہے کہ وہ اس کام کو تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ ڈرایا کہ جس ماں باپ کے 3 بچے بچپن میں مر جائیں ان کی اتنی بڑی عزت ہے کہ جہنم کی آگ ان کو ٹچ بھی نہیں کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہے ان ماں باپ کا اتنا بڑا احترام ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کو چھوئے گی نہیں، ٹچ نہیں کرے گی، مگر اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اللہ ان ماں باپ کو بھی پل صراط پر تو نہیں چھوڑے گا۔ اے اللہ پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، تو ہماری آخرت کو آسان فرما دے۔ مولا آج تو ہم آزاد ہیں، مگر قبر میں آنے کے بعد سب اے اللہ عاجز بن جائیں گے۔ آج جہاں لے جائیں گے وہاں چلنا ہے، قبر میں لے جائیں گے تو قبر میں جائیں گے، پھر میدان حشر میں 1 سیکنڈ میں کھڑا کریں گے، اور اے اللہ اس کے بعد فیصلے ہوں گے جنت و جہنم کے۔ اے اللہ جنتیوں میں شمار فرما دے، جہنم سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یہ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں اللہ ان کو دین کی دعوت کا درد نصیب فرما دے۔ مولا دین تو لوگ بہت سنتے ہیں مگر امت کا درد نہیں، امت کا غم نہیں، اللہ تو ان کو دعوت کی راہوں میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے تو ان سب کو دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ ان کو امت کا درد نصیب فرما دے، اپنا مقامی کام جو مسجدوں میں ہوتا ہے اس میں بھی جڑنے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں تعلیم کی توفیق عطا فرما، علماء کے بیانات میں حاضر ہونے کی، خانقاہ کے بزرگوں کے بیانات میں حاضر ہونے کی، دعوت و تبلیغ کے علماء کے بیانات میں حاضر ہونے کی، علماء حق کی کتابیں پڑھنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو سب کچھ ہے مگر مولا دین کی دعوت کا جذبہ نہیں ہے، سارے مسلمانوں کو دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما، جس بھائی کے گھر شادی ہونے جا رہی ہے اللہ ان کی بیٹی کے نکاح میں خوب برکتیں نازل فرما، اس جوڑے کو تو اے اللہ موت تک سلامت فرما، ان دونوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہونے والے نکاح کو خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا۔ اللہ ان تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما، شہر کے لوگ بھی ہیں، باہر کے گاؤں اور دیہاتوں سے بھی لوگ آئے ہیں، بہت بڑا مجمع یہاں جمع ہوا ہے، اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما۔ یہ گھر والے جنہوں نے پروگرام رکھا ان کی دنیا بھی چمکا دے، ان کی آخرت بھی چمکا دے، اللہ تمام مسلمانوں کو اس کا بہتر اجر عطا فرما، ماں بہنوں کو بھی اس کا بہتر اجر عطا فرما، داڑھی کی سنت زندہ کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ مولا یہ تو سارے نبیوں کی سنت ہے، اے اللہ ہمارے ہندوستان کا وزیر اعظم داڑھی والا ہے، اس کو وزارت کے عہدے پر داڑھی کے ساتھ شرم نہیں آتی ہے، تو اے اللہ مسلمان کو کیوں شرم آئے؟ اللہ سب کو داڑھی کی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح ماں بہنوں کو پردے کی کیسے شرم، اللہ بے پردگیاں ہیں اسی لیے زنا کاریوں کے راستے کھلے ہیں، ماں بہنوں کو پردے کی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امت کے جتنے بیمار ہیں اللہ ان بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ سب کی مرادوں کو پوری فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ جس بنگالی صاحب کے مما کا انتقال ہو گیا ہے اس مرحومہ کی مغفرت فرما، قبر میں ان کو راحت عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ نوساری کے قبرستان میں جتنے اہل ایمان سوئے ہیں اور اسی طرح پوری امت کے مرحومین کے اللہ بھرپور مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، سب کو قبر میں راحت عطا فرما، شادیوں کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہونے والی شادی میں بھی مرد اور عورتوں کے لیے پردہ ہو جائے، اللہ تو ایسی گھر والوں کو توفیق عطا فرما، ہر خرافات سے ان کی حفاظت فرما، اللہ قیامت سے پہلے تیاریوں کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کی طفیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔